سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ رات کے وقت وزیر اعظم کے دسترخوان پر چند منظور نظر عمرہ موجود تھے۔ قاسم کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نے طاہر سے معذرت کرتے ہوئے کہا، قاسم اپنے کسی دوست کے ہاں گیا ہوا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر بہت نادم ہے۔ مجھے توقع ہے کہ کل یا پرسوں وہ خود تمہارے پاس آئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوگے۔ طاہر نے کہا، وہ مجھے اپنی دوستی کے قابل پائے گا۔ کھانے کے دوران باقی مہمانوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر سے سوال کیا کہ تمہیں سپہ سالار فوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیشکش نہیں کی؟ میں نے سنا ہے کہ ولی عہد اور شہزادہ مستنصر نے تمہاری سفارش کی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، سپہ سالار نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ مجھے ولی عہد اور شہزادہ مستنصر کی سفارش کا علم ہے۔ وزیر اعظم نے غور سے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم فوج میں جانا چاہو تو میں خود سپہ سالار سے کہہ سکتا ہوں، لیکن فوج کی اعلیٰ عہدوں پر ترک فائز ہیں اور ان کے بعد ایرانیوں کا اقتدار ہے، اس لیے عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ طاہر نے کہا، مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں، میں صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے کسی موقع کا متلاشی ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ایک معمولی عہدیدار کے لیے عام طور پر اپنے افسروں کو خوش رکھنے کا مسئلہ اس قدر اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ تم اس نازک دور میں سلطنت عباسیہ کی نہایت شاندار خدمات سر انجام دے سکتے ہو۔ طاہر نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم قاسم کا باپ ہونے کے باوجود ایک قابل قدر انسان ہے اور اس کے متعلق بغداد کے لوگوں نے جو رائے قائم کی تھی وہ رقابت اور حسد کی پیداوار تھی۔ مجھے آپ سلطنت بغداد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ وقت میں بغداد کے خارجی معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں اور ہمیں دفتر خارجہ کے لیے نہایت ہوشمند، ذہین اور قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔ طاہر کو اچانک اپنی منزل کا زینہ دکھائی دیا۔ اس نے کہا، اپنی ذہانت اور ہوشمندی کے متعلق مجھے کوئی دعویٰ نہیں، لیکن آپ مجھے قابل اعتماد ضرور پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، میں کل وزیر خارجہ سے بات کروں گا۔ ممکن ہے کہ چند دن تک ایک نہایت اہم مہم تمہارے سپرد کر دی جائے، شاید قاسم بھی تمہارا رفیق کار ہو۔ تم خوارزم کے سفیر سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اگر ہو سکے تو اسے یقین دلاؤ کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ طاہر نے کہا، کیا اسے یقین دلانے کی بھی ضرورت ہوگی؟ عالم اسلام کے ایک ذلیل ترین فرد بھی خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کرے گا، لیکن کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ چنگیز خان ضرور ترکستان پر حملہ کرے گا؟ وزیر اعظم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، جب تک چنگیز خان کو بغداد کی غیر جانبداری کا یقین نہ ہوگا وہ جرأت نہیں کرے گا، اور ممکن ہے کہ اگر اس کی افواج نے ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک اسلامی سلطنت پر تاتاریوں کی جلگار برداشت نہیں کریں گے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شمالی مشرقی سرحد پر جمع ہو رہی ہیں۔ ممکن ہے ہمیں اسے یہ پیغام بھیجنا پڑے کہ اگر تم نے خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد کی افواج خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے میدان میں آ جائیں گی، لیکن خوارزم شاہ کے اعمال میں یہ حالت ہے کہ وہ بغداد سے مملکت تاتار میں جانے والے تاجر کو بھی جاسوس سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے سفیروں تک کی تلاشی لینے سے باز نہیں آتے، اور اب چند دن سے تو وہ بغداد کے کسی ایلچی کو بھی سرحد عبور کر کے چنگیز خان کی مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو خوارزم کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ ہم ضرورت کے وقت چنگیز خان کو تنبیہ بھی نہ کر سکیں۔ اس لیے کہ اگر اس نازک وقت پر خوارزم کے سفیر کے ساتھ تمہارے جیسے نوجوانوں کی دوستی کا فائدہ اٹھا سکے تو اس میں خوارزم اور بغداد دونوں کی بھلائی ہوگی۔ اسے صلاح الدین ایوبی کی بدولت تمہارے ساتھ بے حد عقیدت ہو چکی ہے، اس لیے تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اٹھ کر تمہیں داد دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سلطنت خوارزم کے متعلق اپنے نیک ارادے ظاہر کر کے اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ طاہر نے جواب دیا، خوارزم کے متعلق نیک ارادوں کا اظہار میرے دل کی آواز ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے خلوص سے متاثر کر سکوں گا، اور اگر آپ نے چنگیز خان کو تنبیہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ مہم کس کے سپرد کی جائے گی، لیکن اگر تم نے خوارزم کے سفیر کا اعتماد حاصل کر لیا اور تمہاری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے، کیونکہ خوارزم کی گزرگاہیں ہمارے لیے بند ہونے کی صورت میں ہمارے ایلچی کو مشرق کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں جانا پڑے گا، اور یہ راستہ وحشی اور لٹیرے قبائل کی موجودگی میں اور بھی خطرناک ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچیں گے۔ طاہر نے کہا،
اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ بھی لیتے تو بھی میں کسی کے ساتھ یہ باتیں نہ کرتا۔ بہرحال آپ کی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ایک سیاستدان کا وعدہ نہیں، ایک سپاہی کا وعدہ سمجھے۔ وزیر اعظم کے اشارے سے اس کے محافظ طاہر کو محل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پہلا دروازہ گزرنے کے بعد باغ میں پاؤں رکھتے ہوئے طاہر نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے راستہ معلوم ہے۔ محافظ نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے محل کے دروازے پر بگی موجود ہے۔ طاہر پھولوں کی کیاریوں میں گزرتی ہوئی سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا کی جھونکے اس کے دل و دماغ میں ایک تازگی اور سرور پیدا کر رہے تھے۔ یہ دن اس کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ وہ صبح سے اب تک اپنے کئی سپنوں کی تعبیر دیکھ چکا تھا۔ تیغ زنی کے مقابلے میں اس کی کامیابی نے اس کے لیے منزل مقصود کی کئی راہیں کھول دی تھیں۔ ولی عہد کا بہترین گھوڑا اور اس کی تلواریں اس کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ شہزادہ مستنصر کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بغداد کے عمرہ اس کے مترف ہو چکے تھے، تاہم اسے یہ خدشہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم کو ناراض کر لیا ہے۔ اس کے متعلق وہ یہ سن چکا تھا کہ وہ نہایت منتمل مزاج آدمی ہے اور اس کی ایک تدبیر اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ لیکن دسترخوان پر وزیر اعظم کی خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے ان خیالات کی تردید کر دی تھی، اور اس کی باتوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دوست اور خیرخواہ ہے۔ بغداد کا یہ جہاں دیدہ سیاستدان، جس کی وہ اب تک ہزاروں برائیاں سن چکا تھا، اب اسے انسانیت کے بہترین اوصاف کا پیکر مجسم نظر آ رہا تھا۔ طاہر کو قاسم کا خیال آیا اور اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں اسے میدان میں اس قدر ذلیل نہ کرتا۔ وزیر اعظم وسیع نظر کے باوجود اس کا باپ ہے، اور اسے یقیناً اس بات کا دکھ ہوگا۔ دسترخوان پر قاسم کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے دل میں ابھی تک پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ طاہر کو وزیر اعظم کے یہ الفاظ یاد آئے کہ قاسم کل یا پرسوں تک تمہارے پاس آئے گا۔ طاہر نے پہلی دفعہ قاسم کے لیے اپنے دل میں برادرانہ شفقت محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اپنے باپ کے مجبور کرنے پر اس کے پاس آئے، تاہم اس کے دل میں ایک تکلیف دہ احساس ضرور ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود پہل کروں، خود اس کے پاس جاؤں اور یہ کہوں، قاسم میں تمہارا دوست ہوں، بغداد کی بھلائی کے لیے، دولت عباسیہ کی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بننا چاہیے۔ کاش میں ابھی گھر جانے سے پہلے قاسم سے مل سکتا۔ اتنی جلدی نہیں، مجھے قاسم کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کل میں عبدالعزیز کے ساتھ شکار پر جانے سے پہلے اسے ضرور ملوں گا، اور لوکس اس کا استاد ہے، اس شہر میں اجنبی بھی، میں اس کی دلجوئی بھی کروں گا۔ اچانک طاہر نے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کی اور اسے پیچھے سے کوئی یہ کہتا ہوا سنائی دیا، ٹھہریے۔ طاہر چونک کر تلوار کی قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس کے سامنے ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ خواجہ سرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر ایک لمحہ کے لیے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ خواجہ سرا نے کہا، ڈریے نہیں، میرا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔ سڑک کے دونوں جانب بہنے والی نہروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سنگ مرمر کی سلیں پلوں کا کام دے رہی تھیں۔ خواجہ سرا جلدی سے نہر عبور کر کے پھولوں کی کیاری میں کھڑا ہو گیا، اور طاہر ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا۔ کسی غیر متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ سرا کے پیچھے گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں ٹھہریے، یہ کہہ کر خواجہ سرا ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خواجہ سرا کے غائب ہو جانے کے بعد طاہر نے اچانک یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی راہ سے بھٹکنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے احتیاطاً تلوار نیام سے نکالی اور درختوں کے درمیان ذرا کھلی جگہ چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کے پتوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک نوجوان لڑکی درختوں کے تاریک سائے سے نمودار ہو کر اس جگہ آن کھڑی ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے طاہر کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی پتوں میں سے چھن چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی۔ طاہر نے چاند کی کرنوں کو کسی پھول کی سفید پنکھڑیوں میں اس قدر تازگی اور دل فریبی پیدا کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ لیکن وہ کون تھی؟ طاہر ایک لمحے کے لیے تصور حیرت بن کر اس حسین، سادہ اور معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ نوجوان لڑکی پریشان ہو کر ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کہاں ہیں؟ طاہر تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے درخت کی آڑ سے باہر نکلا۔ لڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا، آپ میرے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ طاہر لڑکی کے الفاظ کے معنی سے زیادہ اس کے ترنم سے متاثر ہو رہا تھا۔ لڑکی نے پھر تھوڑی دیر رک کر کہا، آپ بغداد میں ایک اجنبی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہوں، لیکن آپ دوست نما دشمنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ پائیں گے، اور ممکن ہے کہ جس شخص سے آپ پھولوں کی توقع رکھتے ہوں اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ایک زہر آلود نشتر ہو۔ قاسم سے باخبر رہیے، آپ کے متعلق اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی، وہ یقیناً مجھ سے خفا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے متعلق اس کا دل صاف کر لوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں۔ لڑکی نے کہا،
بغداد میں آپ جیسے خوش فہم آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ اپنے لیے کوئی ایسا گوشہ تلاش کیجیے جہاں حسد، بغض اور انات کو دل فریب مسکراہٹوں میں نہیں چھپایا جاتا، جہاں دل اور زبان کے درمیان رہا کے پردے نہیں۔ قاسم کو میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، آپ کے لیے اس کی دوستی شاید کھلی دشمنی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ طاہر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، نیک دل خاتون، اس محل میں رہنے والوں کو میری بجائے قاسم سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہوں، لیکن مجھے اس کا آپ کے ساتھ الجھنا پسند نہیں۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ؟ لڑکی نے پریشان ہو کر جواب دیا، اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ مجھ پر اعتبار کیجئے، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ آپ اپنے لیے بغداد کا کوئی گوشہ محفوظ نہ سمجھیے۔ آپ میرے متعلق اس قدر پریشان نہ ہوں، میرے بازو میری حفاظت کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ موت سے کبھی ڈرا نہیں۔ لڑکی نے مغموم لہجے میں کہا، شاید میرے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے اور آپ کو ڈرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اپنے بازوؤں پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہادر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی، طاہر نے کہا۔ میں قاسم کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتا، لڑکی نے کہا۔ قاسم بزدل نہیں، لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس کا جوش ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اس سوال کا جواب دے چکی ہوں۔ آپ مجھے ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھیے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہادر فرزندوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی کشتی بھنور کے قریب آ چکی ہے۔ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا۔ میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں، میں جاتی ہوں۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں خواجہ اسرا کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو راستے پر چھوڑ آئے گا۔ لڑکی طاہر کو حیران و ششدر چھوڑ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ اسرا نمودار ہوا اور طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے آگے چل دیا۔ پھولوں کی کیاری کے قریب پہنچ کر خواجہ اسرا نے کہا، اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ طاہر کے دل میں خواجہ اسرا سے اس لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن زبان نے دل کی تائید نہ کی۔ طاہر مختلف خیالات کی کشمکش میں محل سے باہر نکلا۔ دروازے کے سامنے بگھی کھڑی تھی۔ کوچوان نے اسے جھک کر سلام کیا اور وہ کچھ کہے بغیر بگھی پر سوار ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ طاہر نے اپنے دل سے بار بار سوال کیا۔ طاہر اپنے دل سے بار بار اس سوال کا جواب پوچھ رہا تھا۔ کل اس نے استبل کے سامنے دو لڑکیوں کو دیکھا تھا اور وہ غالباً ان میں سے ایک تھی، لیکن اس نے اس کے متعلق اس قدر پریشانی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ قاسم سے اس قدر بدظن کیوں تھی؟ اچانک طاہر کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس کی پریشانی دور ہونے لگی۔ وہ لڑکی اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بغداد میں رہنا اس کے لیے خطرناک ہے، اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اس نے بغداد کے لوگوں کی نہایت گھنونی تصویر پیش کی تھی۔ قاسم کی شرارت نہیں، شرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مرعوب ہو کر بغداد سے چلا جائے۔ آخر وزیر اعظم کے محل میں رہنے والی ایک لڑکی کو، جو یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی، اس کے الفاظ میں خلوص تھا، اس کے چہرے پر سادگی تھی، وہ تصنع اور فریب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے قاسم سے کوئی رنجش ہو، لیکن وہ بہرحال ایک اجنبی تھا، اور اونچے طبقے کے لوگ گھر کے معاملات ایک اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اسے کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے؟ اس نے وہ تمام معلومات کسی مرد سے حاصل کی ہوں گی، اور وہ مرد قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ قاسم کسی پردے کی آڑ میں کھڑا ہو کر وزیر اعظم سے اس کی باتیں سن رہا ہوگا، اور وزیر اعظم کو اس کی طرف بہت زیادہ مائل دیکھ کر اپنے حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ سازش کی ہوگی۔ اس لڑکی کو یقیناً اس نے سکھا پڑھا کر اسے بیوقوف بنانے کے لیے بھیجا ہوگا، اور اب وہ لڑکی قاسم سے جا کر یہ کہے گی کہ میں نے اسے بہت ڈرایا، وہ تمہارے پاس آ کر معذرت کرے گا اور تمہارے سامنے دو زانو ہو کر دوستی کے لیے ہاتھ پھیلائے گا۔ ان خیالات سے طاہر نے دو نتائج اخذ کیے۔ ایک یہ کہ قاسم اپنے باپ کی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد اپنے گزشتہ طرز عمل کی تلافی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوستی کی تجدید کے لیے پہل کروں، اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے دل میں ایک احساس مرعوبیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس واقعے کے بعد اس نے پہل کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس لڑکی کی دھمکیوں کا اثر ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس کا انتظار کرے۔ اس لڑکی نے قاسم کو جس قدر خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اس قدر وہ اسے سادہ اور بے ضرر نظر آتا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی چھوٹے اور ضدی بھائی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ ان امیرزادوں میں سے ایک ہے جن کی عمر تصنع اور بناوٹ میں گزر جاتی ہے، جو جھوٹ کو سچ بنانا ایک کمال سمجھتی ہیں۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا، اس نے اپنے دل سے سوال کیا،
کہ وہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے وہ اس ذہنی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا جس میں دل اور دماغ کی مختلف آوازیں انسان کو کسی فیصلے پر نہیں پہنچنے دیتی۔ اگلے دن صبح سے لے کر دوپہر تک قاسم گھر سے غائب رہا اور صفیہ پریشانی کی حالت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محل کے خادموں سے اس کے متعلق پوچھتی رہی۔ دوپہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آ گیا ہے اور اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ محل کے مشرقی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ محل کے اس کونے کے برآمدے کا رخ دریا کی طرف تھا اور سنگی مرمر کی سیڑھیاں برآمدے کی کرسی سے شروع ہو کر دریا تک پہنچتی تھیں۔ پانی کی سطح سے ذرا اوپر آخری سیڑھی پر کہیں کہیں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھیں اور ان میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف قصر خلافت اور سپہ سالار اور دوسرے عہدیداروں کی محلات کے وہ حصے جو دریا کے کنارے تعمیر کیے گئے تھے دکھائی دیتے تھے اور ہر محل کے سامنے کشتیوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی تھی۔ صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ وہ اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی تشویش بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محل کے مشرقی کونے کی طرف چل دی۔ اس کونے پر اوپر کی منزل کے کمروں میں کبھی کبھی صبح یا شام کے وقت خواتین آ کر بیٹھتیں اور دریائے دجلہ کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ تیسری منزل پر ایک وسیع بارادری تھی۔ دوسری اور تیسری منزل سے دریا کی طرف اترنے کے لیے پیچ در پیچ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں اور ان کا دروازہ دریا کی طرف کھلنے والے برآمدوں کے کونے میں تھا۔ صفیہ تیسری منزل کی گیلری سے گزرتی ہوئی بارادری میں پہنچتی اور وہاں سے اسے تنگ سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نچلے کمرے کی چھت سے ذرا نیچے اس سیڑھی کا دروازہ اور ایک گیلری کا رخ پائیں باغ کی طرف تھا اور قاسم کبھی کبھی خوشگوار موسم میں اس گیلری میں بیٹھ کر اپنے کسی دوست کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ نیچے اور اوپر ان سیڑھیوں کے سوا اس گیلری میں آمد و رفت کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ کمرہ جس میں قاسم بیٹھا ہوا تھا اس کے دریچے اس گیلری میں کھلتے تھے۔ صفیہ ایک دریچے کے قریب بیٹھ گئی اور پردے کو تھوڑا سا ایک طرف سرکا کر نیچے جھانکنے لگی۔